عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا تو سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہ چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی، میری امی اور ابا جان۔ سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے۔ عالیہ، اس دن برکت کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ عالیہ نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلمان، نہیں۔